کیسز جو ہیں وہ ریفر کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تمام وہ جو قانونی راستے ہیں نا وہ ہم بالکل جو ہے ایگزاسٹ کریں گے کہ جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. لیکن جو بھائی کا سوال تھا میں اس پہ پہلے جواب دینا چاہوں گی. یقین کریں بھائی, جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلک سے بھی آگے ہے. ٹھیک ہے, میں وہی بتا رہی ہوں, بنانا ریپبلک سے بھی جو ہے نا شاید ہم آگے چلے گئے. انفارچونیٹلی اس ملک میں اس وقت اگر آپ کہیں نا تو نہ کوئی ادارہ جو ہے کسی قانون کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی عام پبلک جو ہے وہ تو بالکل بیچاری بے بس ہے نا اس وقت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے شروع میں کہی, دیکھیں آپ جو مینڈیٹ ہے نا وہ عوام کا ہے. اگر جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہوتی ہے. عوام جب نکلتی ہے, جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا فیصلہ کوئی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا. آپ نے ہر راہ اختیار کی, آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, ہر اوچھا ہتھ کنڈا آپ نے استعمال کیا پبلک کو روکنے کے لیے. کیا ہوا؟ 8 فروری کو عوام نکلی نا, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اگر ان میں شرم اور غیرت باقی ہے تو یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس کریں گے. دوسرا ٹکا بھائی جو آپ نے کویشچن کیا میری ذات سے ریلیٹڈ, ٹکا بھائی آپ مجھے پچھلے 14 سال سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بڑا اکٹھے کام کیا ہے, سب نے یہاں پہ موسٹلی لوگ ہیں جو جانتے ہیں. مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو فارملی جوائن کیا تھا دیٹ واز جسٹ بیکاز آف عمران خان اینڈ پاکستان, نتھنگ ایلس. میرا الحمدللہ نہ مجھے کسی اس کا شوق ہے کہ میں لازمی MNA بنوں یا لازمی MPA بنوں. میں ایک عام پاکستانی بھی جب تھی تب بھی میں پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی اور عمران خان کے مشن پہ تھی, عمران خان کے ویژن کو لے کے آگے چل رہی تھی جو شوکت خانم اور نمل سے منسلک تھا. تب بھی ہم عمران خان کے ساتھ تھے, آج بھی ہم اسی نظریے پہ کھڑے ہیں. اور جب آپ کسی نظریے کے ساتھ ہوتے ہو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا, یہ بات یاد رکھیں. میرے بچے, میری پوری فیملی قربان ہے عمران خان اور پاکستان پر. میرے بچوں کو اس وقت بھی جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا جو آج میں پبلکلی کہنا چاہتی ہوں. اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا, تمہارے ہسبینڈ کو اٹھا لیا جائے گا, تمہارے ہسبینڈ کو مار دیا جائے گا, تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا اور حلفاً بتا رہی ہوں کہ تب بھی یہ کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے. ہم اگر وہاں اتنی دور سے اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے پاکستان آئے تھے تو اس ملک کے لیے آئے تھے, اس لیے آئے تھے تاکہ اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے ملک میں رہ سکیں آزادی سے. کیونکہ وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں. اپنے ملک میں ہمیشہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اس ملک کا اثاثہ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی آواز ہیں. تو اس لیے اس ملک کے لیے جو ہے نا جس طرح سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی, تو یقین کریں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں, بڑے باوثوق طریقے سے کہہ سکتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی خواتین نے قربانیاں دی ہیں, جتنے ہمارے معصوم بچوں نے قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں لی گئی تھیں. آج ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان آزاد نہیں ہے, پاکستانی شہری آزاد نہیں ہے. یہاں پر آپ کشمیر کو حق دلائیں گے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں, جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں, اتنی فسطائیت کر رہے ہیں, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے, ہم تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. کب تک کریں گے؟ یقین کریں لوگ پک چکے ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں ان باتوں سے, لوگ خوف کے بت توڑ چکے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اور آ کے مار دیں, ایک ہی دفعہ ٹینک کے نیچے لٹا دیں, سب کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو سکون آ جائے, تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. عمران خان آج وہاں جیل میں بھی بیٹھ کے آپ کے اعصاب پہ سوار ہے, مان لیں اس بات کو.
جی جو تحریک لبیک پاکستان ہے، ہمارا اصل جو بنیاد ہے وہ ختم نبوت ناموس رسالت پر پہرے داری ہے۔ بقایا اگر ہر جگہ پر ہم گھیراؤ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ اور عام مسئلہ ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے قائدین قانونی کارروائی کر رہے ہیں، جہاں جہاں پر ہمارے پاس فارم 45 ہیں وہاں پہ ہم کافی حلقوں میں ہم بھی قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم قانون کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، انصاف مانگیں گے۔ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر تو جو بھی ہمارے قائدین کا فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے گردنیں نظام مصفا کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ہم پاکستان میں نظام مصفا لانا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ پہلے ہم قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر قائد کا حکم ہوگا تو الیکشن کمیشن کا بھی گھیراؤ ہوگا، اور پاکستان ملک کا آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان واحد وہ پارٹی ہے جو آدھے گھنٹے میں پورے ملک کو جام کر سکتی ہے۔ تو ہم اس ٹائم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمارے قائدین نے کہا نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قانون سے رجوع نہیں کرتے ہیں، آپ قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، تو ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سارے گار دیکھیں گے، ہم چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، ہم ہائی کورٹ سے بھی، عدالت عظمیٰ سے بھی، اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ آپ کے مطابق فارم 45 جو ہے اس کے مطابق جو جیتے ہیں کم از کم ان کو تو آپ انصاف دیں نا۔ آپ کیا وہ فارم 45 تو یہ سرکاری ہمارا فارم ہے، اس کے مطابق جو جیتے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ دانیال صاحب میرے حساب سے اگر کمشنر صاحب کو دیکھا جائے، کمشنر صاحب کی بات کو مانا جائے، جن کو انہوں نے پاگل ڈکلیئر کر دی ہے، ان کو دیکھا جائے تو دانیال صاحب تو بہت پیچھے ہے نا۔ ان کا رزلٹ دن کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ جب ان کی گاڑیاں خالی واپس آ رہی تھی، اور ان کے کارکنان، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے NA57 کے کافی واٹس ایپ گروپ ہیں، کسی گروپ میں بھی آج تک نون لیگ کا کوئی بندہ فارم 45 جہاں سے یہ جیتے ہوں ایک فارم بھی نہیں شو کر سکے ہیں۔ اور وہاں پہ یہاں پہ مس سمابیہ طاہر کے کارکنان ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں کہ آپ آئیں، آپ ہمیں فارم 45 دکھائیں، آپ کہاں پہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو یہ واٹس ایپ گروپوں سے یہ لیفٹ مار گئے ہیں۔ تو یہ جو بیرسٹر دانیال ہے، یہ تو میرے حساب سے کوئی چوتھے پانچویں نمبر آخری نمبرز میں ہے، یہ راشد شفیق سے بھی نیچے ہوگا یہ تو۔ تھینک یو سو مچ رضوان بھائی۔ جی رضوان بھائی۔